دیکھیے ایک آن لائن درس و تدریس میں تو ایک تجزب کی صورت تو پیدا ہو گئی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی کمی ہے, کنیکٹیویٹی کی کمی ہے, لیکن پھر بھی آسان راستہ اسی میں سے نکالنا ہے. ہمارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں بڑے تجربہ کار ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں پٹنہ یونیورسٹی شعبہ اردو سے تشریف لائے ہوئے ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر شہاب ظفر اعظمی صاحب. شکریہ امتیاز صاحب. آواز جا رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے. جی سر. جی جی آ رہی ہے. جی سر. ٹھیک ہے. صدر محترم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب اور NCQL کے فعال و متحرک ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ محمد عقیل احمد صاحب اور ہماری بزم میں شریک پروفیسر ظفر صدیقی صاحب, پروفیسر شہاب عنایت ملک صاحب اور تمام معزز شرکائے بزم. آج اس بزم میں میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اردو زبان و ادب کی آن لائن تدریس ہے, مسائل اور امکانات. میری گفتگو زیادہ تر اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے ہے, اس لیے اسی تناظر میں اسے دیکھا جائے. زبان, لباس اور تاریخ کسی بھی قوم کی قومیت. جی, اردو زبان و ادب کی آن لائن تدریس, مسائل اور امکانات. ٹھیک ہے سر؟ بالکل بالکل. جی. زبان, لباس اور تاریخ کسی بھی قوم کی قومیت, اجتماعیت اور تہذیب و تمدن کی شناخت ہوتی ہیں. بالخصوص زبان تہذیب کا وہ حصہ ہے جسے انسانی معاشرت کی بنیاد قرار دیا جا سکتا ہے. جو قوم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتی وہ تہذیبی تاریخ سے ہمیشہ کے لیے مٹا دی جاتی ہے. اردو بھی بحیثیت مادری زبان ہماری تہذیب کی علامت ہے. اس لیے اگر ہمیں اپنی تاریخ, تہذیب اور تمدن کی بقا کرنی ہے تو موافق یا ناموافق ہر قسم کے حالات میں اردو زبان کے تحفظ کی ضرورت کو محسوس کرنا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حالات زبان و ادب کی بقا کے لحاظ سے موافق نہیں کہے جائیں گے. کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کے نام سے جس وبا نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے, اس نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی. اس نے انسانی زندگی اور پوری دنیا کی معاشرت کو سماجی, سیاسی, اقتصادی اور فکری سطح پر نئی تبدیلیوں اور انقلابات سے دوچار کیا ہے. انسان جس کی زندگی کے لیے سماجی تعلقات کا ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا, آج وہی سماجی اور معاشرتی تعلقات اس کی زندگی کے لیے خطرہ بن گئے. دوسری طرف امیروں اور غریبوں کی زندگی میں جو خلیج قائم تھی وہ زیادہ طور پر واضح طور پر سامنے آ گئی. غریب, مزدور, کسان اور روزمرہ کی آمدنی پر انحصار کرنے والے افراد کے لیے زندگی کو بچائے رکھنا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. فکری سطح پر معاشرہ متحد ہو رہا ہے, حکومت پر اعتماد بڑھ رہا ہے اور لوگ فروعی اختلافات بھول کر دنیا بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہے. سیاست, مذہب, تعلیم, تدریس اور ادب کے نئے نئے پیمانے وضع کیے جا رہے ہیں. گویا دنیا ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہے جس کی توقع کسی نے نہیں کی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ ادبا شعراء نے جہاں ہمیشہ ایسے انقلابات و تغیرات کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیا ہے, وہیں اساتذہ نے ایسے حالات میں مسائل کے سدباب کی راہیں ہموار کی ہیں. موجودہ عالمی وبا سے پیدا ہونے والے تغیرات کو بھی ادیب خاموشی سے محسوس کر رہے ہیں اور اپنی تخلیقات میں پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اردو اساتذہ نے بھی ان تغیرات کو شدت سے محسوس کیا ہے اور زبان و ادب کے تحفظ کے ساتھ اس کی تدریس و تبلیغ کی ذمہ داری قبول کی ہے. اساتذہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان و ادب کی بقا اور ترویج کے لیے ضروری ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق خود کو ڈھال لیا جائے اور ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کی پوری ٹیم کو ان تبدیلیوں سے ہم آہنگ کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال میں بغیر تاخیر کیے ہوئے آن لائن ویبینار, جلسے, مشاعرے اور میٹنگوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا جس نے ثابت کر دیا کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو خستہ سے خستہ حالات میں بھی خود کو زندہ رکھنے کی قوت رکھتی ہے. حکومت کی طرف سے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی سطح پر آن لائن تدریس کے جو احکامات جاری ہوئے, اس نے اردو اساتذہ کی کوششوں کو مزید استحکام بخشا. ہندوستان کی بیشتر یونیورسٹیوں کے اردو شعبوں نے اپنی اپنی استطاعت اور سہولیات کے مطابق طلبہ کو نہ صرف آن لائن تدریس سے منسلک کیا
بلکہ انہیں مختلف ادبی پروگراموں سے جوڑ کر ادبی مطالعات سے بھی وابستہ رکھا۔ اس میں ہمارے شعبے کس حد تک کامیاب رہے یہ الگ سوال ہے، مگر اتنی بات خوشی کی ضرور ہے کہ ہم نے کوشش کی اور ہماری کوشش بڑی حد تک طلباء کے لیے مفید ثابت ہوئی۔ چونکہ یہ پہلی اور نئی کوشش ہے، اس لیے مسائل اور دشواریوں کا راہ پا جانا تعجب خیز امر نہیں، مگر جو تجربات ہو رہے ہیں ان سے مستقبل میں امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں اور اردو زبان کے فروغ کی نئی راہیں بھی نکل کر سامنے آ سکتی ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں کم و بیش 1000 یونیورسٹیاں اور 55,000 کالجز ہیں۔ ان تمام اداروں میں یو جی سی کی ہدایت کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے آن لائن طریقہ تدریس کو اپنایا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ تعلیمی کیلنڈر متاثر نہ ہو۔ چونکہ پہلے کبھی ایسے حالات سامنے نہیں آئے تھے، اس لیے پوری طرح سے آن لائن تعلیم فراہم کرنے کا باضابطہ اور مکمل بنیادی ڈھانچہ کسی یونیورسٹی کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ ڈھانچہ موجود ہوتا تو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی مختلف مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے آن لائن ٹیسٹ کے لیے پرائیویٹ کمپنیوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ ہاں، چند بڑی یونیورسٹیوں مثلا جے این یو، جامعہ ملیہ اسلامیہ، یونیورسٹی آف دہلی، مدراس یونیورسٹی وغیرہ میں جدید ترین ٹیکنالوجی، میڈیا سینٹر اور ورچوئل کلاس روم جیسی کچھ سہولیات ہو سکتی ہیں، مگر عمومی طور پر پورے ہندوستان میں ورچوئل کلاس روم اور آن لائن تدریس کا کوئی بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ فی الحال اردو زبان و ادب کی آن لائن تدریس کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یونیورسٹی کالج ویب سائٹ۔ نمبر 2، واٹس ایپ گروپ۔ نمبر 3، زوم ان ایپ۔ نمبر 4، سویم۔ نمبر 5، ای پاٹھشالہ۔ نمبر 6، آڈیو ویڈیو کانفرنسنگ۔ نمبر 7، کیمپس ریڈیو اسٹیشن۔ نمبر 8، فیس بک میسنجر۔ نمبر 9، ڈوو ایپ۔ نمبر 10، اسکائپ۔ اور نمبر 11، گوگل میٹ وغیرہ وغیرہ۔ ان ذرائع کا استعمال آف لائن روایتی تدریس میں خال خال ہی ہوتا تھا، اس لیے اردو کی شعبوں کے لیے نہ صرف ایک نیا تجربہ تھا بلکہ مسائل یعنی چیلنجز سے بھرا تجربہ بھی تھا۔ بڑے شہروں میں تو بجلی، انٹرنیٹ اور 4G کی سہولیات کی وجہ سے کم مسائل سامنے آئے، مگر شہری علاقوں سے دور قصبوں، دیہاتوں اور گاؤں میں کمپیوٹر، 4G کنیکشن اور ہمہ وقت بجلی سے محروم کالجز کے لیے یہ تجربہ بہت کارآمد ثابت نہیں ہو سکا۔ پروفیسر اسلم جمشید پوری نے ابھی حال ہی میں ہندوستان کی تقریباً 20 یونیورسٹیوں کے اساتذہ سے آن لائن تدریس کے تجربات پر گفتگو کی تھی۔ اس گفتگو سے پتہ چلا کہ زیادہ تر اردو اساتذہ نے واٹس ایپ گروپ، زوم یا گوگل میٹ کے ذریعے طلبہ سے رابطہ قائم کیا۔ کچھ جگہوں پر آڈیو ویڈیو کانفرنسنگ کے بجائے نصابی مواد کو PDF میں منتقل کر کے طلبہ تک پہنچایا گیا۔ کشمیر اور کئی دور دراز علاقوں میں 2G انٹرنیٹ کی وجہ سے فون پر طلبہ کے ساتھ گفتگو کر کے ان کے مسائل حل کیے گئے، اور کہیں کہیں YouTube پر لیکچرز اپلوڈ کر کے طلبہ کو استفادہ کے لیے راغب کیا گیا۔ ان تمام ذرائع کے استعمال میں مختلف قسم کی دشواریاں سامنے آئیں اور اساتذہ نے اسے ایک اچھا تجربہ تو بتایا، مگر کلاس روم تدریس کا متبادل ماننے سے انکار بھی کیا۔ دراصل آن لائن تدریس میں اردو زبان کے طلبہ کو شامل کرنا آسان کام نہیں۔ اردو زبان و ادب کی تعلیم سے وابستہ طلبہ میں اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوتے۔ چنانچہ طلبہ میں سے ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ نہیں ہے۔ اگر فون ہے تو آن لائن جڑنے کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے۔ انٹرنیٹ بھی حاصل کر لے تو نیٹ ورک ایک مسئلہ ہے بڑا، کیونکہ دیہی علاقوں میں نیٹ ورک آتا جاتا رہتا ہے۔ ہندوستان کے زیادہ تر علاقوں میں بجلی کی صورتحال بھی اطمینان بخش نہیں ہے۔ بڑے شہروں کو چھوڑ دیں تو چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں بجلی کی آنکھ مچولی عام بات ہے۔ ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر طالب علم معاشی طور پر اس قابل نہیں کہ وہ آن لائن تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری آلات و سہولیات سے بہرور ہو۔ ابھی لاک ڈاؤن میں کئی ایسے معاملات سامنے آئے جس میں والدین بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے گھریلو سامان، یہاں تک کہ سلائی مشین اور آٹو رکشہ فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایسے میں وہ اپنے بچوں کو اسمارٹ فون یا لیپ ٹاپ مع انٹرنیٹ کہاں سے دے سکیں گے؟ ایک شماریاتی ادارہ انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ ملک میں صرف 27 خاندانوں تک انٹرنیٹ کی رسائی ہے۔ اس میں اگر آن لائن تعلیم پر ہی انحصار کیا گیا تو یہ منصوبہ فلاپ ہو سکتا ہے۔ کوئک ریلیسمنڈس QS نامی ایک ادارے کے حوالے سے اکنامکس ٹائمز نے اپنی رپورٹ مورخہ 21 اپریل 2020 عیسوی میں لکھا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی اور سگنل ایسا مسئلہ ہے
جس سے اسکولوں اور کالجوں کے طلباء کو عام دنوں میں بھی جوجھنا پڑتا ہے۔ کیو ایس نے ایک سروے کے بعد کہا کہ کووڈ 19 کی پیدا کردہ صورتحال میں آن لائن تدریس کو ترجیح دینا اچھی بات ہے، مگر اس خواب کا شرمندہ تعبیر ہونا ازحد مشکل ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے جس مضبوط اور بے داغ انفراسٹرکچر کے ذریعہ آن لائن تعلیم کو جاری و ساری رکھا جا سکتا ہے، اس کا وجود تو ہے مگر وہ معیاری انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال میں مہارت کا ہے۔ اردو اساتذہ کی بڑی تعداد جدید ترین آلات، کمپیوٹر اور آن لائن سسٹم میں مہارت نہیں رکھتی۔ ہاتھ میں اسمارٹ فون ہونا اور اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ شخص اس کے تمام رموز سے آشنا بھی ہے۔ بہترے لوگ اسمارٹ فون کا استعمال محض فون کرنے یا واٹس ایپ پیغامات کے لیے ہی کرتے ہیں اور بس۔ کمپیوٹر کے کی بورڈ، ماؤس اور کنیکشن تکنیک سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اس سسٹم کے نفاذ سے قبل ایسے تمام اساتذہ کی ٹریننگ ضروری ہے۔ اگر ماضی کے تعلیمی دورانیوں میں 50% آن لائن اور 50% آف لائن تدریس کا اہتمام کیا گیا ہوتا تو شاید اس وبائی دور میں ہم آن لائن سسٹم پر 100% انحصار کر سکتے تھے۔ اردو شعبوں میں آن لائن سسٹم سے کئی طلباء و اساتذہ پڑھائی کا عمل بہتر بنا بھی لیں تو طلباء کا ایک بڑا حصہ اس سسٹم کا ساتھ دینے سے قاصر ہے، اور وہ حصہ ہے ہینڈی کیپڈ یعنی مختلف معذوریوں سے دبرد آزما طلباء کا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ چند معذور طلباء کے لیے آن لائن سسٹم کا حصول کی نعمت سے کم نہیں، کیونکہ اس طرح وہ نقل و حمل، ٹرانسپورٹ اور باہر کی دنیا میں آڑے آنے والی رکاوٹوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ طلباء ایسے بھی ہیں جن کے لیے آن لائن تعلیمی نظام نے مشکلات کو بڑھا دیا ہے۔ یہ ایسے کمزور اور معذور طلباء ہیں جنہیں صرف طالب علم، استاد اور ادارے کے تعاون سے ہی پڑھایا جا سکتا ہے۔ ان دشواریوں کے باوجود آن لائن اردو تدریس کو ایک متبادل کے طور پر رکھا جا سکتا ہے، اور بحرانی دور کی ضرورت کے سبب ہی صحیح اسے رائج کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، مگر اس سے قبل ضروری ہے کہ جو مشکلات درپیش آ رہی ہیں ان پر قابو پا لیا جائے۔ میرے خیال میں درج ذیل تجاویز ہیں جن پر عمل کر کے آن لائن تدریسی نظام کو بہتر اور کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حکومت کے ذریعہ آن لائن تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے تو ضروری ہے کہ حکومت سب سے پہلے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے تمام شعبوں میں بشمول اردو جدید ترین کمپیوٹر اور آلات کی فراہمی کے ساتھ آن لائن سسٹم کے بنیادی ڈھانچوں کو مستحکم کرے۔ ہر یونیورسٹی اور کالج میں ایک ایسے مرکزی شعبے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے جس کا نام آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہو، اور اس سے میڈیا اور ماس کمیونیکیشن کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے کا الحاق کر دیا جائے تاکہ تکنیکی اور پروڈکشن دونوں کام بحسن خوبی انجام دیے جا سکیں۔ نمبر 2، ہر ادارے میں ایک اسٹوڈیو اور ایک ای لائبریری ہو تاکہ نصابی ضرورت کے تحت لیکچرز ریکارڈ کر کے محفوظ رکھے جائیں اور بوقت ضرورت طلباء تک پہنچائے جا سکیں۔ لائبریری میں ادب کی ہر صنف اور ہر موضوع پر ای کنٹینٹ کا ایک بڑا ذخیرہ بھی جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس لائبریری کی وجہ سے ادارے کو باہر سے آن لائن لیکچرز کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور طلباء کو گھر پر ہی نوٹس کی طرح لیکچرز اور مواد فراہم کرائے جا سکیں گے۔ نمبر 3، آن لائن تدریسی نظام میں مہارت کے لیے وقتاً فوقتاً تربیتی کورس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ آڈیو ویڈیو کے لیے کس ذریعہ کا استعمال کرتے ہیں؟ آن لائن ڈسکشن کے لیے کس ذریعہ کو کام میں لا رہے ہیں؟ آن لائن کلاس کے دوران جب طلباء ہاتھ کھڑا کر رہے ہوں یا کلاس میں شامل ہوں یا نکل رہے ہوں تو ایسے میں کس طرح اپنی توجہ تدریسی عمل پر مرکوز کرنی ہے؟ ہوم ورک کس طرح دینا ہے اور اسائنمنٹ کس طرح چیک کرنے ہیں؟ اشعار کی تشریح یا فن پارے کے تجزیے میں طلباء کی دلچسپی کیسے پیدا کریں؟ جیسے کئی معاملات ہیں جن پر مہارت کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے متعلق بنیادی معلومات بھی اساتذہ تک پہنچانا تربیت کی کورس کا حصہ ہونا چاہیے۔ نمبر 4، دیہی علاقے کے کمزور طلباء و طالبات کو حکومت کی طرف سے کم شرح پر اسمارٹ فون، ٹیب یا لیپ ٹاپ کی سہولت فراہم کرائی جانی چاہیے، اور اس کے لیے حکومت کو ایک فلاحی بجٹ کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ساتھ ساتھ ایسی تعلیمی پالیسی اپنائی جائے جس سے بڑے شہروں کے تعلیمی اداروں کے ساتھ دیہی علاقے کے طلباء بھی اس وبائی دور میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ نمبر 5، محکمہ تعلیم طلباء کے لیے وائی فائی کی سہولیات مفت مہیا کرے اور بجلی فراہم کرنے والے اداروں کو تاکید کرے کہ کسی بھی علاقے میں تدریسی اوقات میں بجلی منقطع نہ کی جائے۔ اس سے طلباء کی تعداد بڑھے گی اور وہ آن لائن جڑنے میں دقت محسوس نہیں کریں گے۔ نمبر 6،
آن لائن تعلیمی نظام میں نصاب کو 50% کم کر دینا چاہیے تاکہ طلبہ از خود بھی محنت کر کے امتحان دینے کے قابل ہو جائے۔ شعراء، ادبا، فکشن نگاروں کی تخلیقات اور تنقیدی و تحقیقی کتابوں میں تخفیف کر کے نصاب کو سہل اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، آخری بات، اردو کے کسی بڑے ادارے کی جانب سے ایسا مخصوص ایپ تیار کروایا جائے جو اردو زبان و ادب کی تدریس کے لیے مخصوص ہو اور اردو طلباء کی خصوصی ضروریات پوری کر سکے، یعنی اشعار کی تشریح، افسانے کا تجزیہ، تنقید کے اصول، ترجمے کا فن، تلفظ کی مشق اور املا کی جانچ وغیرہ میں طلباء کی معاونت کر سکے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آن لائن تدریس اردو زبان و ادب کے فروغ اور اردو تعلیم کی راہ میں ایک نیا تجربہ ہے جو بہرحال ہم سے خیر مقدم کا تقاضا کرتا ہے۔ اردو زبان کسی بھی زبان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت رکھتی ہے، اس لیے جہاں دیگر زبانوں نے نیا طریقہ تدریس اپنایا، اردو والوں نے بھی بڑھ چڑھ کر جوش و خروش کے ساتھ پورے ہندوستان میں اسے اپنایا۔ اس کی دشواریوں پر قابو پا لیا جائے تو یہ کسی بھی بحرانی دور میں ایک بہتر اور کارآمد متبادل بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ روایتی کلاس روم تدریس کے مقابلے میں یہ کمزور، ناکافی اور کم مؤثر طریقہ تدریس ہے۔ یہ روایتی طریقہ تدریس کی جگہ کبھی نہیں لے سکتا۔ کمرہ جماعت میں طلبہ سے راست مکالمہ، باڈی لینگویج اور تبادلہ خیال کے علاوہ اشعار کی تشریح، افسانوں کے تجزیے، تنقیدی مباحث، املا کی درستگی اور تلفظ کی مشق میں روایتی طریقہ تدریس جتنا مؤثر اور بہتر ہوتا ہے وہ آن لائن تدریس میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اردو زبان صرف زبان نہیں، ایک تہذیب کا نام بھی ہے۔ آن لائن تدریس میں نصابی مواد تو طلبہ تک پہنچا سکتے ہیں، اردو کی تہذیب سے انہیں ہم آشنا نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے مکمل طور پر نافذ کرنے کے بجائے آف لائن روایتی طریقہ تدریس کا ایک حصہ بنایا جائے تاکہ طلبہ دونوں ذرائع سے مستفید ہو سکیں اور اساتذہ و طلبہ کی دونوں طرح سے تربیت بھی ہو جائے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، بہت اچھا شہاب صاحب، بہت اچھا، شکریہ سر، شکریہ بہت اچھے سے مسائل اور امکانات پر روشنی ڈالی ہے انہوں نے۔ تجویز جو پیش کیے ہیں اس کے لیے میں ذاتی طور پر کہوں گا کہ اگر NCTUL خود اس میں پیش رفت کرے تو بہت اچھا ہے کہ جو میٹیریلز ہیں اس کو تیار کرائے یا تربیتی کورس کے لیے پیش رفت کی جا سکتی ہے کونسل کی جانب سے۔